آدھی رات کا وقت تھا، چاند کی ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ میں اس وقت گاؤں کے باہر جانے والے راستے کی طرف جا رہی تھی۔ جسم بہت درد کر رہا تھا، مجھ سے چلنا دشوار ہو رہا تھا۔ میرے پاؤں سوجے ہوئے تھے اور میرے جسم کا بوجھ اٹھانے سے قاصر تھے۔ میں اس وقت 8 ماہ کی حاملہ خاتون تھی۔ مجھ سے چلنا پھرنا دشوار ہو رہا تھا۔ جا کے آج جو کچھ ہوا وہ سب برداشت کرنا۔ تھک کر میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی اور اس سے ٹیک لگا کر اپنی آنکھیں موند لیں۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ جب میں یہاں پر بیٹھوں گی تو اس کے بعد جو کچھ میرے ساتھ ہوگا وہ مجھے برسوں یاد رہ جائے گا۔ میرا نام آمنہ ہے۔ میں 21 سال کی ایک خوبصورت لڑکی ہوں۔ میں اپنے گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ اسی وجہ سے میں یہی چاہتی تھی کہ میرا رشتہ بھی کسی خوبصورت لڑکے کے ساتھ ہو۔ اماں نے میرے بہت رشتے دیکھے لیکن مجھے کوئی لڑکا پسند ہی نہیں آتا تھا۔ رشتے کے لیے میری ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ لڑکا خوبصورت ہو۔ اور پھر ایک دن ساجد کا رشتہ میرے لیے آیا۔ ساجد کی تصویر دیکھتے ہی میں نے ہاں کہہ دی کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور خوش شکل لڑکا تھا۔ میرے ہاں کہتے ہی ساجد کے گھر والوں نے جلد شادی پر اصرار کر دیا اور یوں 3 ماہ کے اندر اندر میں رخصت ہو کر ساجد کے گھر چلی آئی۔ ساجد ویسے تو بہت اچھا شوہر تھا، مجھ سے محبت بھی کرتا تھا اور میرا خیال بھی رکھتا تھا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، جب اسے غصہ آتا تھا تو پھر غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا تھا اور مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ اور ایک بار غصے میں ہاتھ اٹھانے کے بعد اب تو یہ معمول بن گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس کے غصے سے سہمی سہمی رہنے لگی۔ شادی کے بعد جو کچھ عرصہ خوشیوں بھرا ہوتا ہے، میرا تو وہ بھی اچھا نہیں گزرا تھا۔ ساجد کو جب غصہ آتا وہ پلیٹ اٹھا کر دور پھینک دیتا، وہ مجھے بالوں سے پکڑ کے جھٹکے دیتا اور کبھی کبھی تو ایک آدھ تھپڑ بھی لگا دیتا۔ ابھی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے تھے اور میں زندگی کی حقیقتوں سے آشنا ہو رہی تھی۔ میں نے ابھی اپنے گھر میں کسی کو نہیں بتایا تھا کیونکہ اماں بہت پریشان ہوتی، وہ تو پہلے ہی بیمار رہتی تھیں اور یہ باتیں سن کر تو وہ مر ہی جاتی۔ میں اماں کی بہت لاڈلی تھی۔ اماں نے مجھے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ اب اگر اماں کے سامنے یہ سب باتیں آتی تو وہ نہ جانے کیا کرتی۔ ساجد مجھے کسی سے ملنے بھی نہیں دیتا تھا۔ وہ اپنے گھر والوں سے الگ ایک دوسرے گاؤں میں رہتا تھا جہاں پر اس کا اینٹوں کا بھٹا تھا۔ مجھے بھی وہ اسی گاؤں میں لے آیا کیونکہ اس نے پہلے ہی وہاں پر گھر کرائے پر لے رکھا تھا۔ اب اسے یہاں پر کھلی چھوٹ ملی ہوئی تھی۔ نہ یہاں پر میرے گھر والے تھے اور نہ ہی اس کے گھر والے تھے۔ اسی وجہ سے وہ جب دل کرتا مجھے مارتا اور جب دل کرتا مجھے سینے سے لگا لیتا۔ میرے لیے یہ صورتحال بہت پریشان کن تھی۔ میں نے اسے پیار سے سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن اس کی سمجھ میں بات ہی نہیں آتی تھی۔ میں اس ساری صورتحال سے بہت پریشان تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس کے ساتھ یہ بات کروں کہ انہی دنوں میں مجھے خوشخبری ملی کہ میں امید سے ہوں۔ شادی کو 3 ماہ کا عرصہ گزر گیا تھا اور ان 3 ماہ میں یہ پہلی خوشخبری تھی جو مجھے ملی تھی۔ میں بے انتہا خوش تھی۔ اس دن میں نے ساجد کی پسند کے سارے کھانے تیار کیے، اچھے سے تیار ہو کر بیٹھ گئی۔ لیکن ساجد جب گھر آیا اور اس نے دیکھا کہ میں اتنی تیار ہوئی ہوں اور کھانا بھی آج معمول سے ہٹ کر بنایا ہے تو وہ مجھ پر شک کرنے لگا اور اسی شک کی بنیاد پر اس نے مجھے یک کے بعد دیگرے 2 تھپڑ دے مارے۔ میں تو اپنے گالوں پر ہاتھ رکھے حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ مجھ میں تو اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں اسے یہی بتا دیتی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ سارا کھانا میز پر ویسے ہی پڑا رہ گیا اور میں اٹھ کر اندر چلی گئی۔ اپنے کمرے میں بند ہو کر میں بے آواز آنسو بہاتی جا رہی تھی اور ساری رات اسی طرح گزر گئی۔ صبح جب ساجد نے میرے گالوں پر تھپڑ کے نشان دیکھے تو اس نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ اسے غصہ آ گیا تھا جس کی وجہ سے اس نے ایسے کیا، آئندہ ایسے نہیں ہوگا۔ اپنے طور پر ساجد نے مجھے پوری تسلی دینے کی کوشش کی لیکن مجھے اس کے اوپر بہت غصہ تھا، اسی لیے میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی اور چپ چاپ وہ رپورٹ لا کر اس کے پاس رکھ دی۔ میری رپورٹ دیکھ کر تو وہ حیران رہ گیا، اٹھ کر فوراً مجھے سینے سے لگا لیا، کہنے لگا مجھے معلوم نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہے، ورنہ میں کبھی ایسے نہ کرتا، مجھے معاف کر دو۔ ساجد روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگ رہا تھا اور میں اسی بات پر چپ چاپ بیٹھی تھی۔ ساجد کا رویہ اب کچھ بہتر ہو گیا تھا۔
لیکن پھر بھی کچھ دنوں بعد ہی وہ کسی نہ کسی بات پر غصہ کر لیتا اور دوبارہ مجھے ایک آدھ تھپڑ لگا دیتا تھا۔ میں خاموش نظروں سے اس کی طرف دیکھتی رہ جاتی۔ ایک دو بار میں نے احتجاج بھی کیا، لیکن وہ اور غصہ کرتا۔ اسی طرح 5 مہینے ہو گئے۔ میرا ایچ بھی بہت لو تھا، میں بہت کمزور ہو گئی تھی۔ ساجد مجھے اب ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں لے کر جاتا تھا، اسی لیے میں نے اماں سے فون کر کے کہا کہ مجھے کچھ دنوں کے لیے اپنے پاس لے چلو۔ یہاں پر مسلسل پریشانی اور غصے کی وجہ سے میں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اماں آئیں، اماں نے میری حالت دیکھی تو وہ پریشانی سے دنگ رہ گئیں۔ کہنے لگیں کہ یہ تجھے کیا ہو گیا؟ تو اتنی اچھی اور پیاری تھی، اب یہ کیا حال ہو گیا ہے تیرا؟ اماں نے بہت افسوس سے کہا تو میں نے اماں سے یہی کہا کہ بس یوں ہی اس حالت میں میرا جی گھبراتا رہتا ہے اور کچھ کھانے کو بھی دل نہیں کرتا، اسی وجہ سے میں اتنی کمزور ہو گئی ہوں، اسی لیے میں تیری طرف گھر جا رہی ہوں۔ میں نے اماں کی تسلی کروا دی، کیونکہ میں ساجد کے بارے میں اماں کو بتا کر اماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اماں بھی شاید سمجھ گئی تھیں، اسی وجہ سے چپ کر گئی۔ شام کو جب ساجد گھر آیا تو اماں کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ جب اس کو اماں کی آمد کا پتہ چلا تو وہ مجھے غصے میں گھورتا رہ گیا، لیکن میں بھی نظریں چرا کر بیٹھ گئی۔ مجھے کچھ دنوں کا آرام چاہیے تھا۔ میں گھر پر جا کر سکون کے ساتھ کچھ دن گزارنا چاہتی تھی، جہاں پر کسی کی مار پیٹ کی ٹینشن نہ ہو، لیکن شاید ساجد کو میرا وہ سکون بھی گوارا نہیں تھا۔ اس نے سہولت سے اماں کو منع کر دیا، حالانکہ اماں نے بہت کہا، لیکن ساجد نے مجھے اماں کے ساتھ جانے ہی نہیں دیا۔ میں دل محسوس کر رہ گئی۔ اگلے دن اماں واپس چلی گئی اور میں پھر اسی گھر میں ایک قید کی کیفیت میں رہ گئی۔ ساجد میرے اوپر غصہ کرتا کہ تم نے جان بوجھ کے ماں کو بلایا تھا تاکہ وہ تمہیں یہاں سے لے جائے اور واپس نہ لے کے آئے۔ میں تمہارا یہ مقصد کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن میں اسے اپنی بات سمجھا ہی نہ پائی، کیونکہ وہ میری تو سنتا ہی نہیں تھا، بس اپنی کہتا رہتا تھا۔ ابھی بھی اس نے اپنی مرضی سے نتیجہ اخذ کر لیا۔ ساجد کو نہ جانے مجھ سے کیا مسئلہ تھا، وہ بات بات پر مجھ پر غصہ کرتا اور پھر اپنی مرضی سے ناراض ہو کر بیٹھ جاتا۔ میں نے اب اسے کچھ بھی کہنا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے نظر آ رہا تھا کہ میری زندگی جہنم بن چکی ہے اور نہ جانے یہ کب ٹھیک ہوگی۔ ایک امید باقی تھی کہ شاید بچے کے آ جانے کے بعد ساجد کا رویہ کچھ تبدیل ہو جائے، اور اسی امید کے سہارے میں یہ وقت گزار رہی تھی۔ بہت مشکل سے میں گھر کے کام کاج کرتی تھی۔ شام کو تھکے ہوئے وجود کے ساتھ بستر پر جب لیٹتی تھی تو چند ہی منٹوں میں نیند آ جاتی، لیکن اس کو میرا یہ سکون بھی گوارا نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں ڈرامے کرتی ہوں، جان بوجھ کے اس کے آنے پر اپنی طبیعت خراب کر کے لیٹ جاتی ہوں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ پتہ نہیں وہ شخص اتنا منفی کیسے سوچتا تھا۔ اسی طرح مجھے 8واں مہینہ لگ گیا۔ اب میں بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے مکمل بیڈ ریسٹ کا کہا تھا، لیکن میرے پاس تو کوئی بھی نہیں تھا، اور گھر کے کام کاج کرنے کے لیے ساجد مجھے ہی آواز دیتا تھا۔ اماں نے بہت کہا کہ آمنہ کو میری طرف بھیج دو، لیکن ساجد نہیں مانا اور نہ ہی مجھے جانے دیا۔ آج صبح سے ہی میری طبیعت کچھ خراب سی تھی۔ میں نے ساجد کو ناشتہ بنا کر بھیج تو دیا، لیکن اس کے بعد کوئی بھی کام کرنے کی ہمت نہ پڑی۔ میں اندر کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ اسی طرح کمرے میں لیٹے لیٹے مجھے دوپہر ہو گئی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اٹھنے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ اسی اثناء میں دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ میں ایک دم ہڑبڑا کر اٹھی، نہ جانے اس وقت کون تھا۔ یہاں پر تو ساجد کے رویے کی وجہ سے کوئی آتا بھی نہیں تھا، اور محلے والوں نے بھی آنا چھوڑ دیا تھا۔ میں یہ سوچتی ہوئی اٹھی تھی، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی دروازے کی طرف بڑھی۔ پوچھا کہ کون ہے، تو جواب آیا کہ فقیر ہوں بی بی، کچھ کھانے کو ہے تو دے دو۔ میرے پاس اس وقت کھانے کو تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے کچھ پیسے لیے اور دروازہ کھول کر اسے پکڑا دیے۔ وہ کہنے لگا بی بی مجھے پیسے نہیں چاہیے، یا تو آٹا دے دو یا کھانا دے دو۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ یہ پہلا فقیر ہے جسے پیسے نہیں چاہیے۔ تاہم میں نے اسے پیسے بھی دے دیے اور اندر آ کر 2 پیالی آٹا بھی ڈال کر دے دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اسی وقت ساجد گلی میں سے آ رہا ہے۔ اس نے یہ منظر دیکھ لیا اور میرے اندر آتے آتے وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ کہنے لگا کس کے لیے دروازہ کھول کے کھڑی تھی، کس سے باتیں کر رہی تھی؟ میں نے اس کی چیختی آواز سنی تو دہل گئی
اور یہی کہا کہ دروازے پر فقیر تھا، وہ آٹا مانگ رہا تھا۔ میں نے اسے وہی دیا ہے، لیکن ساجد کو جیسے میری بات کا یقین نہیں آیا۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑا اور میرا سر دیوار سے زور میں دے مارا۔ میرے سر کے آگے تو جیسے تارے ناچنے لگے، قریب تھا کہ میں بے ہوش ہو کر گر جاتی۔ ساجد نے جاتے جاتے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مار دیا، کہنے لگا جھوٹ بولتی ہے مجھ سے، اور اس کے بعد ایک گندی اور غلیظ گالی اس نے اپنے منہ سے نکالی۔ میں اسی وقت بے دم سی ہو کر نیچے بیٹھ گئی۔ سر کی چوٹ کی وجہ سے پہلے ہی دماغ جھنجھنا رہا تھا، اور اوپر سے اب اس کی گالم گلوچ۔ نہ جانے کتنی دیر تک ساجد بکتا جھکتا رہا۔ اس نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، اندر سے ایک لکڑی اٹھا لایا اور میری ٹانگوں میں زور زور سے مارنے لگا۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، اور جب تک اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا وہ باز نہیں آیا۔ ساجد نے مجھے گھر سے نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں ہکا بکا اسے دیکھتی رہی۔ میں نے بہت دروازہ کھٹکھٹایا، اسے آوازیں دی، روئی، چیخی، چلائی۔ گاؤں کے لوگ نکل کر دیکھ رہے تھے، لیکن کوئی بھی آگے بڑھ کر میری مدد نہیں کر رہا تھا۔ ساجد اتنا سنگ دل ہو چکا تھا کہ اس نے دروازہ ہی نہیں کھولا اور نہ ہی میری حالت کی پرواہ کی۔ میں اسی طرح آہستہ آہستہ چلتی ہوئی گاؤں سے باہر سڑک کی طرف جانے لگی۔ میرا خیال تھا کہ باہر سے کوئی سواری لے کر اماں کے گاؤں چلی جاؤں گی۔ میں ایک ایک قدم بڑھا رہی تھی، میری طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ میں کچھ قدم چلتی پھر رک جاتی، سانس پھول چکا تھا۔ پھر ایک جگہ آ کر تو میری ہمت ختم ہو گئی اور میں وہیں پر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ میرے پیٹ میں عجیب سی درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ ابھی تو بچے کی ولادت کا وقت نہیں تھا، لیکن مجھے لگ رہا تھا جیسے تکلیف کے باعث آج ہی بچہ پیدا ہو جائے گا۔ میں بہت گھبرا رہی تھی۔ اس ویرانے میں اکیلی تھی۔ میں نے تھک کر درخت کے تنے سے ٹیک لگا لی۔ میرا سانس پھول رہا تھا اور جسم میں توانائی نہیں تھی۔ میں درد کو برداشت کر رہی تھی، لیکن وہ رگوں میں کاٹنے والا درد مجھ سے برداشت نہیں ہو پا رہا تھا۔ ہلکی ہلکی چیخیں میرے منہ سے بلند ہونے لگی، اور پھر میں نے دیکھا کہ میرے ارد گرد روشنی پھیل گئی تھی۔ میں حیرانی سے دیکھنے لگی۔ اس روشنی میں مجھے کچھ چہرے نظر آئے۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہ مجھے اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ میں گھبرا گئی۔ میں چلانا چاہتی تھی لیکن ہمت ہی نہیں تھی۔ مجھے لگا شاید میری موت واقع ہو گئی ہے، لیکن نہیں، یہ تو کوئی انسان لگ رہے تھے جو مجھے اٹھا کر لے کر جا رہے تھے۔ اور پھر وہ مجھے کسی ہسپتال میں لے آئے۔ یہاں پر مجھے لیبر روم میں لے جایا گیا، اور میں نے درد کی انتہا کو چھوتے ہوئے ایک خوبصورت بچی کو جنم دیا۔ اس کو جنم دیتے ہی میں بے دم سی ہو کر بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو بچی میرے قریب ہی ایک جھولے میں لیٹی ہوئی تھی، اور میں اب کافی بہتر تھی۔ کمرے میں ایک نرس موجود تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میں کہاں پر ہوں اور یہاں پر مجھے کون لے کر آیا؟ تو وہ کہنے لگی کہ تم جنات کے ہسپتال میں ہو اور یہاں پر تمہیں ہم جن زادیاں لے کر آئی تھیں۔ اس کی یہ بات سن کر میں انتہائی خوفزدہ ہو گئی۔ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی کہ شاید وہ مجھ سے مذاق کر رہی ہے، لیکن اس کے چہرے پر مذاق کا کوئی نشان تک نہیں تھا۔ وہ سچ بول رہی تھی۔ مجھے ایک دم خوف محسوس ہوا۔ میں نے پھر ارد گرد دیکھا تو یہ ماحول بھی کچھ پراسرار سا لگ رہا تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن کمزوری اور جسم میں درد کے باعث میں اٹھ نہ سکی اور وہیں پر بستر پر گر سی گئی۔ میں 2 دن تک وہیں پر ہسپتال میں ہی رہی۔ ان جن زادیوں نے میرا بہت خیال رکھا۔ میں حیران تھی کہ کیا ایسے بھی ہوتا ہے؟ اگر اس وقت وہ وہاں پر موجود نہ ہوتی تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوتا۔ مجھے ایک بات کی بھی حیرت تھی کہ نہ تو ساجد میرے پیچھے آیا، نہ ہی اس نے میرا پتہ کرنے کی کوشش کی۔ 2 دن بعد انہوں نے مجھے چھٹی دے دی اور کہا کہ اب تم اپنے گھر جا سکتی ہو۔ گھر کا نام سنتے ہی میرا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں گھر نہیں جانا چاہتی۔ میری بات سن کر اس نے سر اٹھایا اور مجھ سے پوچھا کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ تم گھر نہیں جانا چاہتی؟ اور پھر میں نے اسے ساجد کے رویے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ نہ جانے وہ کیسی اجنبی تھی کہ مجھے بہت اپنی لگی، اور میں اسے سب کچھ بتا بیٹھی۔ میری بات سن کر اس نے بہت افسوس کا اظہار کیا۔ کہنے لگی کہ یہ تو بہت غلط بات ہے، میں تمہارے شوہر سے بات کروں گی۔
لیکن میں نے اسے منع کر دیا۔ میں نے کہا کہ اب میں اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، تم مجھے میری ماں کے گھر پہنچا دو۔ اس کے بعد ان جن زادیوں نے مجھے اماں کے گھر پہنچا دیا۔ جب میں وہاں پہنچی تو اماں نے دروازہ کھولا۔ مجھے دیکھ کر وہ حیران اور پریشان ہو گئی اور ایک دم سے آگے بڑھ کر میرے گلے لگ گئی۔ آمنہ، تو کہاں چلی گئی تھی؟ کیا ہوا تھا تیرے ساتھ؟ 3 دن ہو گئے میں تجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پریشان ہو کر رہ گئی ہوں، اماں روتے ہوئے کہے جا رہی تھی۔ اماں کا دھیان ابھی تک میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بچی کی طرف نہیں گیا تھا، لیکن جیسے ہی اماں مجھ سے الگ ہوئیں اور بچی کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ آمنہ، یہ بچی؟ اماں نے حیرت سے کہتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ تو میں نے اماں سے کہا، ہاں اماں، یہ بچی میری بچی ہے، اسی کی پیدائش کی وجہ سے میں 3 دن ہسپتال میں داخل تھی اور آج ہی چھٹی ہوئی ہے تو وہ مجھے یہاں پہنچا گئے ہیں۔ میں نے اماں سے کہا تو اماں حیرت زدہ رہ گئی، پریشانی سے پوچھنے لگی کہ تو اکیلی ہسپتال میں تھی، تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اور ساجد کہاں تھا؟ ساجد کا نام آتے ہی میں نے ایک دم نفرت سے منہ پھیر لیا اور پھر اماں کو ساجد کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ میرے حالات جان کر اماں تو رونے لگی، کہنے لگی، آمنہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے تیرے رشتے کے بارے میں زیادہ چھان بین نہیں کی، مجھے جو پہلا رشتہ اچھا لگا میں نے اسے ہی اپنا لیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ اماں میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی۔ کچھ دیر بعد اماں کے دل میں نہ جانے کیا خیال آیا، وہ پوچھنے لگی کہ جب تجھے رات کو ساجد نے گھر سے نکال دیا تھا تو پھر تو کہاں گئی تھی؟ تو میرے پاس کیوں نہیں آئی؟ اماں کا سوال سن کر پہلے تو میں چپ کر گئی، لیکن پھر اماں کو جب میں نے ان جن زادیوں کے بارے میں بتایا اور جنات کے ہسپتال کے بارے میں بتایا تو اماں حیرت سے منہ کھولے میری بات سنتی رہی۔ پھر مجھے کہنے لگی، آمنہ، یہ تو کون سی فلم کی کہانی سنا رہی ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میں نے کبھی ایسا نہ دیکھا نہ سنا؟ لیکن میں نے اماں سے کہا کہ اماں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔ اس دن جب میں گاؤں سے باہر نکلنے لگی تو میرے ایک دم درد کی لہریں اٹھنے لگیں، اور جب میں درخت کے نیچے بیٹھی تو پھر مجھے وہ جن زادیاں اٹھا کر لے گئیں اور وہیں پر میری بچی کی پیدائش ہوئی۔ 2 دن انہوں نے میرا بہت خیال رکھا، میں خود حیران تھی، حالانکہ میں ان سے ڈر رہی تھی، لیکن ان کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ میں نے اماں سے کہا تو انہوں نے ان جن زادیوں کو بہت دعائیں دیں۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے، ساجد میرے پیچھے نہیں آیا، نہ ہی اس نے پلٹ کر میری خبر لی۔ میں انتظار میں تھی کہ شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو اور وہ میرا پتہ کرنے کے لیے آئے، لیکن اس نے تو ڈھٹائی کی مثال قائم کر دی تھی۔ میں اب کافی بہتر ہو چکی تھی، اماں نے مجھے بہت اچھی خوراک کھلائی تھی جس کی وجہ سے میں کافی اچھا محسوس کر رہی تھی۔ میری بچی بھی بالکل ٹھیک تھی، اماں نے اس کا نام پیار سے رانیہ رکھا تھا۔ میں اب ہر وقت اپنی بچی کے ساتھ ہی لگی رہتی تھی، رانیہ کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں مجھے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ایک بات یہ تھی کہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے کمائی کرنے گھر سے نکلنا پڑتا تھا، ورنہ شاید میں اپنی بچی کی پرورش صحیح طریقے سے نہ کر پاتی۔ اور میں نے یہ بھی طے کر لیا تھا کہ میں اب رانیہ کے باپ سے کوئی واسطہ نہیں رکھوں گی۔ اسی لیے جب رانیہ 3 ماہ کی ہوئی تو میں نے اماں سے کہا کہ مجھے کوئی نوکری ڈھونڈ دے یا کوئی ایسا کام جو میں گھر بیٹھ کر کر سکوں تاکہ رانیہ کے لیے کما سکوں۔ اماں نے اس بات کا بہت غصہ کیا، کہنے لگیں کہ تیرے باپ کی زمین کا ٹھیکہ آتا ہے، میرا اور تیرا گزارا بڑے اچھے سے ہو جائے گا، وہ زمین بھی تو تیری ہی ہے، تو کیوں فکر کرتی ہے؟ لیکن میں نے اماں کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے اماں سے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو خود اپنے پیسوں سے اپنے بلبوتے پر پالنا چاہتی ہوں۔ میرے باپ کا جو پیسہ ہے وہ میرے لیے ہے، میری بیٹی کے لیے نہیں، اسی لیے مجھے کوئی ایسا کام ڈھونڈ دے جو میں گھر بیٹھ کر کر سکوں۔ لیکن اماں نے اس بات کا بہت غصہ کیا، وہ مجھ سے ناراض ہو گئیں۔ تاہم میں نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اماں کی بات نہیں مانوں گی، بلکہ اپنے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کروں گی۔ ابھی میں نے یہ ارادہ کیا ہی تھا کہ اسی رات مجھے اپنے کمرے میں ایک روشنی سی محسوس ہوئی۔ یہ بالکل ویسی ہی روشنی تھی جیسی میں نے اس دن درخت کے نیچے محسوس کی تھی۔ میں ایک دم گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا کہ اس روشنی میں ایک جن زادی مجھے نظر آئی۔ یہ وہی جن زادی تھی جس نے بچے کی پیدائش کے وقت میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ میں اسے دیکھ کر بالکل بھی خوفزدہ نہیں ہوئی،
اس نے آگے بڑھ کر ایک پوٹلی میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ میں حیرانی سے اس کی شکل دیکھنے لگی تو وہ کہنے لگی کہ یہ بچی کے اخراجات کے لیے ہے، تمہیں اب اس بچی کے خرچے کے لیے فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ بچی جنات کی بچی ہے اور ہم اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں، اسی لیے تم فکر مند نہ ہو۔ اس کی اس بات کو سن کر میں حیرت زدہ رہ گئی، لیکن میں نے انکار کر دیا اور اسے وہ پوٹلی واپس کر دی۔ میں یہ نہیں لے سکتی، وہ بچی میری ہے اور میں ہی اس کی پرورش کروں گی۔ لیکن وہ بضد تھی، اس کا کہنا تھا کہ وہ بچی جنات نے پیدا کی ہے اور جنات کے ہسپتال میں ہوئی ہے، اسی لیے اس کے اوپر جنات کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ تمہارا ہے۔ تم اسے رکھو اور آئندہ بھی جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو تم نے بس ایک بار مجھے پکار لینا ہے، تمہارے پاس وہ چیزیں بھی پہنچ جائیں گی۔ اس نے کہا اور پوٹلی وہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ لیکن مجھے اس کی یہ بات پسند نہیں آئی، اسی لیے میں نے وہ پوٹلی اسی طرح کپڑوں کی الماری میں رکھ دی۔ میں نے یہی سوچا کہ میں اسے یہ واپس کر دوں گی۔ صبح جب اماں کو میں نے رات والے واقعے کے بارے میں بتایا تو اماں حیران رہ گئیں، کہنے لگیں کہ تمہیں وہ پوٹلی نہیں لینی چاہیے۔ جب اس بچی پر جنات کا کوئی حق نہیں ہے تو ہم انہیں یہ حق جتانے بھی نہیں دیں گے۔ اماں کی بات پر میں نے بھی تائید میں سر ہلایا۔ میرا اپنا بھی یہی خیال تھا کہ میں وہ بچی کسی صورت بھی جنات کو نہیں دوں گی۔ 2-3 دن گزرے تھے کہ ایک دن پھر وہ جن زادی رات کے وقت چلی آئی۔ وہ بچی سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ اسے دیکھ کر میں نے بچی کو سینے سے لگا لیا، لیکن اس نے بچی کو مجھ سے مانگ لیا تو میں نے ڈرتے ڈرتے بچی اس کی گود میں ڈال دی۔ وہ اسے گود میں لے کر پیار کرنے لگی، لیکن میرا دل تو دہلنے لگا۔ میں خوف زدہ ہو گئی، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی میری بچی اٹھا کر لے جائے گی، لیکن اس نے پیار کر کے اسے واپس جھولے میں لٹا دیا۔ اتنی دیر میں نے کپڑوں کی الماری میں سے وہ پوٹلی نکال دی اور وہ پوٹلی اس جن زادی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے جنات کی کسی قسم کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے تم اپنے یہ پیسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر غصہ آ گیا۔ وہ کہنے لگی کہ جنات نے تمہارے اوپر مہربانی کی تھی جب تمہیں مدد کی ضرورت تھی، اور کوئی بھی تمہارے پاس نہیں تھا، تو صرف ہم جن زادیاں ہی تمہارے پاس تھیں۔ سوچو ذرا، اگر تم اس دن مر جاتی تو کیا ہوتا؟ اس کے اتنے شفاق انداز پر میں ایک جھرجھری سی لے کر رہ گئی۔ تاہم میں نے اسے کہا کہ تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، تم لوگ اگر اس دن میری مدد نہ کرتے تو شاید میں نہ بچتی، نہ میری بچی، لیکن اب میں نہیں چاہتی کہ میری بچی کا واسطہ تم لوگوں سے رہے۔ میں اس کی پرورش خود کرنا چاہتی ہوں، اسی لیے تم لوگ میری کسی بھی معاملات میں مت آؤ۔ لیکن وہ جن زادی شاید غصہ کر گئی اور اس وقت تو وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں نے یہی سمجھا کہ اب وہ میرے پیچھے نہیں آئے گی اور اب میں اس بچی کے معاملات میں آزاد ہوں، لیکن یہ میری بہت بڑی بھول تھی۔ اس دن کے بعد جب ایک رات اسی طرح رانیہ سو رہی تھی تو وہ جن زادی دوبارہ آئی، کہنے لگی کہ اتنے دن میں اس لیے نہیں آئی تھی کہ میں تمہیں سوچنے کا موقع دوں، اور مجھے امید ہے کہ تم نے سوچ لیا ہوگا۔ لیکن اس کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ جب میں نے ایک بار منع کر دیا ہے تو میرا اب بھی وہی فیصلہ ہے، اس لیے تم مجھے بار بار فیصلہ بدلنے پر مجبور مت کرو۔ وہ جن زادی کھڑی کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ میں مطمئن ہو گئی، میرا خیال تھا کہ اب وہ کبھی نہیں آئے گی۔ میری بچی ویسے بھی 6 ماہ کی ہو گئی تھی اور آج کل دانت بھی نکال رہی تھی۔ ایک رات اسی طرح وہ بہت رو رہی تھی، دانتوں کے درد کی وجہ سے وہ بہت بے چین تھی، بار بار اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی۔ ابھی بھی وہ دودھ مانگ رہی تھی، لیکن میرا خیال تھا کہ پہلے اس کو دوائی دے دوں۔ میں نے اسے دوائی پلائی اور اس کا فیڈر گرم کرنے کے لیے کچن میں گئی۔ رانیہ کمرے میں اکیلی تھی۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ وہاں سے واپسی پر رانیہ مجھے نظر نہیں آئے گی تو میں کبھی اسے یوں اکیلا چھوڑ کر نہ جاتی۔ جب میں کمرے میں واپس آئی تو رانیہ وہاں پر کہیں پر بھی نہیں تھی۔ میں پاگلوں کی طرح سے اسے دیکھ رہی تھی، لیکن رانیہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ میں نے اسے زور زور سے آوازیں دی، لیکن مجھے وہ کہیں پر بھی نظر نہیں آئی۔ میں رونے لگی۔ میری آوازیں سن کر اماں میرے کمرے میں چلی آئی، پوچھنے لگی کہ آمنہ کیا ہوا ہے، تم ایسے رو کیوں رہی ہو اور اتنی زور زور سے کسے آوازیں دے رہی تھی؟ اماں نے پریشانی سے پوچھا تو میں نے اماں سے کہا، اماں وہ رانیہ۔ یہ کہہ کر میں اماں کے گلے لگ گئی۔ اماں مجھے دلاسے دینے لگی، پوچھنے لگی کیا ہوا رانیہ کو، کہاں ہے رانیہ؟
اماں نے جب کمرے میں دیکھا تو رانیہ نظر نہیں آئی۔ پھر میں نے اماں کو رانیہ کی گمشدگی کے بارے میں بتا دیا، ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ مجھے شک ہے کہ رانیہ کو وہ جن زادی اٹھا کر لے گئی ہے، لیکن اماں کا خیال تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، آخر انہوں نے اس بچی کا کیا کرنا ہے۔ لیکن مجھے اس بات پر پورا یقین تھا۔ میں اب پاگلوں کی طرح اس جن زادی کو پکار رہی تھی، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ جب تم مجھے پکارو گی تو میں آ جاؤں گی، لیکن وہ نہیں آئی۔ شاید اب وہ میری پکار نہیں سنے گی۔ میں بے دم سی ہو کر گر گئی اور رونے لگی۔ ساری رات میں بے چین سی رہی، مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ رانیہ کی خالی جگہ دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ نہ جانے میری بھی کیسی قسمت تھی۔ میں اپنے گاؤں کی اتنی خوبصورت لڑکی اور پڑھی لکھی تھی، لیکن قسمت کے معاملے میں اتنی بد نصیب کہ پہلے تو شوہر نے مار مار کے گھر سے نکال دیا اور پھر جنات میری بچی لے گئے۔ نہ جانے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں خود کو ختم کر لوں، لیکن اپنی بچی کی وجہ سے میں کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ میں روز اس جن زادی کو آواز دیتی، لیکن اب اس نے میری آواز سننا چھوڑ دیا تھا۔ نہ جانے میری بچی کس حال میں تھی، مجھے یہی وہم ستاتا رہتا۔ اماں اپنے طور پر بہت کوشش کر رہی تھی، لیکن رانیہ کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ آج 3 دن کے بعد میری آنکھ کچھ دیر کے لیے لگی تھی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک کچے پکے راستے سے گزر رہی ہوں۔ سامنے مجھے ایک درخت نظر آتا ہے۔ میں اس درخت کے پاس جاتی ہوں۔ اس درخت میں ایک گھر بنا ہوتا ہے۔ وہ چھوٹا سا گھر ایسے ہوتا ہے جیسے 2 لوگ یہاں پر رہتے ہوں۔ میں بھی بہت حیران ہوتی ہوں کہ آخر اس درخت میں گھر کس نے بنایا، یہاں کون رہ رہا ہے۔ میں دیکھتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے اس وقت گھر میں کوئی موجود نہیں تھا۔ میں اپنے شوق کی خاطر مجبور ہو کر دروازہ کھول دیتی ہوں، لیکن یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہیں رہتی کہ سامنے رانیہ ہوتی ہے۔ میں ایک دم آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیتی ہوں، اپنے سینے سے بھینچ کر رونے لگتی ہوں۔ رانیہ، میری بچی، تو کہاں چلی گئی تھی؟ میں رانیہ کو اسی طرح سے پکار رہی ہوتی ہوں۔ روتے روتے گلے سے لگائے میں باہر نکل آتی ہوں۔ ارد گرد دیکھتی ہوں، لیکن وہاں پر اس وقت کوئی موجود نہیں ہوتا۔ میں رانیہ کو دوپٹے میں چھپا کر بھاگنے لگتی ہوں، لیکن جیسے ہی میں آدھے راستے تک پہنچتی ہوں تو مجھے وہی جن زادی نظر آتی ہے۔ وہ میرے سامنے کھڑی ہوتی ہے، غصے سے مجھے گھور رہی ہوتی ہے۔ وہ رانیہ کو میرے ہاتھوں سے پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتی ہے، لیکن میں رانیہ کو اپنے ساتھ اور بھینچ لیتی ہوں۔ وہ غصے سے میری طرف بڑھتی ہے، زور سے رانیہ کو مجھ سے چھین لیتی ہے۔ میں رونے لگتی ہوں، اس کی منتیں کرنے لگتی ہوں کہ میری رانیہ مجھے دے دو، میری زندگی کا کل اثاثہ یہی ہے، میری بچی مجھے واپس کر دو۔ لیکن وہ میری بات نہیں سنتی، رانیہ کو لے کر چلی جاتی ہے۔ میں اس کے پیچھے بھاگنے لگتی ہوں اور ٹھوکر کھا کر ایک دم سے نیچے گر جاتی ہوں، اور پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ میں ڈر کے اٹھ بیٹھتی ہوں اور ارد گرد کے ماحول کو دیکھتی ہوں تو یہ دیکھ کر سکون میں آ جاتی ہوں کہ یہ تو میرا اپنا ہی کمرہ ہے۔ لیکن جب رانیہ کی خالی جگہ پر میری نظر پڑتی ہے تو میرا دل پھر سے رونے لگتا ہے۔ اماں میری حالت سے بہت پریشان تھیں۔ وہ اپنے طور پر کوشش کر رہی تھیں، لیکن اماں کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ انہی دنوں میں نہ جانے ساجد کیسے ہمارے گھر چلا آیا۔ میں اندر اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی رانیہ کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ میں نے اس کے کپڑے اپنے سینے پر پھیلائے ہوئے تھے۔ ان کپڑوں سے مجھے بہت سکون مل رہا تھا کہ دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ مجھے حیرت ہوئی کیونکہ آج کل گھر میں کوئی بھی نہیں آ رہا تھا، سب گندم کی کٹائی کے لیے کھیتوں میں ہوتے تھے۔ اماں خود بھی آج گھر پر نہیں تھی، وہ بھی کھیتوں میں ہی گئی ہوئی تھی۔ میں حیرانی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ عادتاً دروازہ کھولنے سے پہلے میں نے پوچھا، کون ہے؟ تو بدلے میں ساجد کی آواز سن کر میں اپنی جگہ جمی کی جمی رہ گئی۔ میں نہ آگے ہو پا رہی تھی نہ ہی واپس پلٹ رہی تھی۔ تبھی دوبارہ سے ساجد کی آواز آئی۔ وہ غصے سے کہہ رہا تھا، دروازہ کھولو ورنہ میں دروازہ توڑ دوں گا۔ آج بھی اس شخص میں اتنا غصہ تھا، اتنی اکڑ تھی، تاہم میں نے دروازہ کھول دیا۔ مجھے دیکھ کر وہ کتنی دیر اسی طرح دیکھتا رہا اور پھر ایک دم میرے قدموں میں گر گیا اور رونے لگا۔ وہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا، اپنے ناروا سلوک کی، اپنی مار پیٹ کی، اپنے برے رویے کی، لیکن میں اب برف کا مجسمہ بن کر کھڑی تھی۔
اس کی کوئی بھی بات مجھ پر اثر انداز نہیں ہو رہی تھی۔ وہ رو رو کر گڑ گڑا کر مجھ سے معافی مانگ رہا تھا، لیکن مجھ پر اس کی معافی کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ پھر ایک دم سے نہ جانے اسے کیا احساس ہوا، وہ مجھ سے کہنے لگا، تم کچھ بولو گی نہیں؟ میں نے اس کی طرف دیکھ کر نفی میں سر ہلایا اور چپ چاپ کمرے میں آ گئی۔ میرے پیچھے وہ بھی چلا آیا، کہنے لگا گھر میں اتنا سناٹا کیوں ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ اماں کھیتوں میں گئی ہیں۔ پھر مجھ سے جھجکتے ہوئے پوچھنے لگا، میرا بچہ؟ میں نے تعصب سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا، آج تمہیں اپنے بچے کا خیال کیسے آ گیا؟ جب تم نے مجھے گھر سے نکالا تھا تب تمہیں بالکل خیال نہیں آیا تھا، اور آج اتنے مہینوں بعد تم اپنے بچے کے بارے میں پوچھ رہے ہو۔ مر گیا ہے وہ، اور اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں نے نفرت اور غصے سے کہا، لیکن میری بات سن کر وہ اٹھا اور کہنے لگا، تم جھوٹ بول رہی ہو، مجھے پتا ہے میرے گھر بچی پیدا ہوئی تھی اور تم نے اسے کہیں چھپا دیا ہے۔ ساجد نے کہا تو میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا کہ میں اسے کیوں چھپاؤں گی، میں اسے اپنے ساتھ رکھوں گی، لیکن اب وہ نہیں ہے، وہ جن کی تھی وہ لے گئے ہیں۔ میری بات سن کر بے ساختہ ساجد نے مجھے چونک کر دیکھا، کہنے لگا، کس کی بچی تھی؟ کیا وہ میری نہیں تھی؟ اس کے شک بھرے انداز پر میرا دل چاہا میں اپنا سر پیٹنا شروع کر دوں۔ آج بھی یہ شخص کتے کی دم کی طرح تھا جو ساری زندگی کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا، وہ جنات کی بچی تھی، اسی لیے وہ اسے اپنی دنیا میں لے گئے ہیں۔ میری بات سن کر وہ خوف زدہ ہو گیا، کہنے لگا، جنات کی بچی؟ کیا مطلب؟ تو میں نے گہرا سانس بھرا۔ میں نے ساجد کو اس دن ہوئے والے سارے واقعے کی تفصیل بتا دی۔ میری بات سن کر وہ بہت پشیمان ہوا، مجھ سے اور معافی مانگنے لگا، لیکن میرے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ یہی بات میں نے اسے صاف صاف کہہ دی۔ اتنی دیر میں اماں بھی گھر واپس آ چکی تھی۔ ساجد کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ جب میں نے اماں کو ساجد کی آمد کے مقصد کے بارے میں بتایا تو اماں کو بھی بہت غصہ آیا۔ تاہم اب سب سے اہم بات یہ تھی کہ ہمیں اپنی بچی واپس چاہیے تھی اور جنات سے اسے کسی طرح سے واپس لینا تھا۔ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ساجد چلا گیا، لیکن مجھے رانیہ کی فکر تھی، لہٰذا اماں نے مجھ سے کہا کہ تمہیں جیسے بہتر لگتا ہے اپنے بچے کے لیے وہی کرو۔ لیکن تاحال مجھے رانیہ کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ ایک دن اسی طرح رانیہ کو بیٹھ کر یاد کر رہی تھی، رو رہی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اماں نے جا کر دروازے پر دیکھا۔ دروازے پر کوئی فقیر موجود تھا۔ اس نے اماں سے خیرات مانگی تو اماں نے کچھ پیسے اسے دے دیے، لیکن وہ کہنے لگا کہ مجھے پیسے نہیں، آٹا چاہیے۔ میں ابھی یہ آوازیں سن رہی تھی کہ آٹے والی بات سن کر میں ایک دم جیسے اچھل گئی۔ میں بھاگی بھاگی اس کے پاس آئی، اس سے پوچھا، فقیر بابا تم یہاں پر؟ میں نے حیرت سے کہا تو وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا، کہنے لگا، میں تم سے ہی ملنے آیا تھا، مجھے خبر ہوئی کہ تم پریشان ہو، اسی لیے میں تم سے ملنے چلا آیا۔ کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے اس وقت؟ بابا نے کہا تو میں حیرت سے ان کی شکل دیکھنے لگی اور پوچھا کہ آپ کو کیسے خبر ہوئی کہ میں پریشان ہوں؟ تو بابا کہنے لگے، میں بہت عرصے سے تم پر نظر رکھے ہوئے ہوں، اسی لیے مجھے تمہارے ہر معاملے، ہر خبر مل جاتی ہے۔ بابا نے کہا تو میرے پورے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ پھر میں نے بابا کو رانیہ کی گمشدگی کا وہ سارا قصہ بتا دیا۔ وہ بہت پریشان ہوئے، کہنے لگے، تم فکر مت کرو، میں کچھ کرتا ہوں۔ بابا جی نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی وہ کہنے لگے کہ میں جلدی ہی یہ معاملہ کلیئر کروا دوں گا۔ اب تم مجھے اس درخت کے پاس لے چلو جہاں پر بچی کی پیدائش ہوئی تھی۔ بابا جی نے کہا تو میں نے الجھ کر انہیں دیکھا اور کہا کہ بچی کی پیدائش وہاں نہیں ہوئی تھی بلکہ ایک ہسپتال میں ہوئی تھی۔ میں نے کہا تو وہ اپنا سر ہلا دیے، کہنے لگے، ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ چلو، میں عمل کر کے بچی واپس لے کر آؤں گا۔ بابا نے کہا تو میں نے بھی سر ہلا دیا اور اسی وقت ان کے ساتھ چل دی۔ ان کے ساتھ جاتے جاتے مجھے راستے میں اسی دن کی ایک ایک اذیت یاد آ رہی تھی، لیکن پھر بھی مجھے امید تھی کہ آج مجھے میری بچی واپس مل جائے گی۔ میں اسی درخت کے پاس پہنچ گئی اور بابا جی کو اس کے بارے میں بتایا۔ بابا جی وہیں پر بیٹھ کر چلہ کاٹنے لگے۔ کچھ دیر چلہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ بچی جنات کے پاس ہے اور بالکل ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی وہ اس بچی کو واپس نہیں بھیجنا چاہتے کیونکہ تم نے اس بچی سے ملنے پر پابندی لگا دی تھی، لیکن اگر تم راضی ہو جاؤ تو میں وہ بچی واپس لا سکتا ہوں۔
بابا نے کہا تو میں نے بھی کچھ دیر سوچا، پھر میں نے بابا جی کو ہاں کہتی۔ میں نے کہا کہ آپ جنات کے ساتھ بات کر لیں، وہ جب چاہیں بچی کو ملنے کے لیے آ جائیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میری بچی مجھے واپس کر دیں۔ بابا جی نے عمل کر کے اسی وقت جن زادی کو وہاں پر حاضر کر لیا جو میری بچی لے کر گئی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے غصہ تو بہت آیا، تاہم میں خاموش بیٹھی رہی۔ بابا جی نے اس سے پوچھا کہ تم نے اس بچی کو کیوں اغوا کیا ہے؟ بابا جی اس جن زادی سے پوچھتے ہیں تو وہ بتانے لگی کہ وہ جنات کی بچی ہے اور جنات نے اسے واپس لے لیا کیونکہ یہ عورت اس بچی سے ملنے نہیں دے رہی تھی، لیکن اب وہ ہماری حفاظت میں ہے، اسی لیے ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ اس کے اس طرح سے کہنے پر بابا جی کہنے لگے کہ اب یہ عورت اس سے ملنے پر پابندی نہیں لگائے گی، تمہارا جیسے دل کرے گا تم اس سے ملنا، جب دل چاہے آنا، لیکن بچی اس کی ماں کے حوالے کر دو۔ بابا جی نے اس سے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئی، کہنے لگی کہ میں باقی جنزادیوں سے مشورہ کر لوں پھر ہی کچھ بتاؤں گی۔ کچھ دیر کے بعد وہ وہاں سے چلی گئی اور وہاں پر نہ جانے ان کی کیا بات ہوئی، لیکن جب وہ واپس آئی تو کہنے لگی کہ ہفتے میں ایک دن یہ بچی جنات کے پاس گزارے گی اور اس کے علاوہ جب بھی ہم چاہیں گے یہ جنات کے پاس آیا کرے گی اور ہمارے ساتھ رہا کرے گی۔ اس کا کل خرچہ ہم اٹھائیں گے اور یہ جو چاہے گی ہم اسے لے کر دیں گے۔ اس جن زادی نے اپنی کچھ شرطیں بیان کیں تو بابا جی نے انہیں مان لیا، کہنے لگے ٹھیک ہے، جیسے تم لوگوں کی مرضی ویسے ہی کریں گے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ گئی اور کچھ دیر بعد جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں میری بچی رانیہ تھی۔ اسے دیکھ کر میں رونے لگی اور بھاگ کر اسے پکڑ لیا۔ میں رانیہ کو زور سے سینے سے لگائے ہوئے رو رہی تھی۔ میری اتنی شدت محسوس کر کے رانیہ بھی رونے لگی، لیکن مجھے تو آج نہ جانے کتنے دنوں کے بعد سکون ہوا تھا۔ وہ جن زادی بھی ہمیں نم آنکھوں سے دیکھتی رہی، پھر وہاں سے چلی گئی۔ میں نے بابا جی کا شکریہ ادا کیا اور انہیں کہا کہ آپ نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، اس لیے میں اس احسان کا بدلہ تو نہیں چکا سکتی، لیکن ہمیشہ آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ بابا جی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، وہاں سے چلے گئے۔ میں رانیہ کو لے کر جب گھر پہنچی تو اماں کا ہمارے پریشانی کے برا حال تھا، کیونکہ انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کہاں گئی ہوں۔ جب انہوں نے رانیہ کو میری گود میں دیکھا تو حیران پریشان رہ گئی، مجھ سے پوچھنے لگیں کہ آخر تمہیں رانیہ کہاں سے ملی۔ اماں نے حیرانی سے مجھ سے سوال کیا تو میں نے انہیں رانیہ کے ملنے کا سارا قصہ سنا دیا۔ اماں خود بھی بہت حیران ہوئی اور شکر ادا کرنے لگیں کہ رانیہ واپس مل گئی۔ رانیہ کو واپس آئے ہوئے ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ساجد ایک دن چلا آیا۔ وہ مجھے اور رانیہ کو گھر لے جانے آیا تھا۔ وہ اپنی بچی سے پیار کر رہا تھا، لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ دکھاوا کر رہا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، لیکن وہ پہلے تو میری منتیں ترلے کرنے لگ گیا، پھر ایک دم غصے میں آ گیا، مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ بس اب اور نہیں، زندگی میں دوبارہ کبھی میرے سامنے مت آنا، اور اگر تم آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ساجد کو تو میری اتنی جرت پر غصہ ہی آ گیا۔ اس نے مجھے دوبارہ مارنے کی کوشش کی، لیکن نہ جانے کیا ہوا، اس کا ہاتھ ہوا میں ہی رہ گیا اور ایک زوردار آواز آئی، کسی نے اس کا ہاتھ توڑ دیا تھا۔ میں جانتی تھی وہ کون تھا، لیکن ساجد کو اس بات کی خبر نہیں تھی۔ وہ ٹوٹے ہاتھ کی تکلیف سے بے حال ہوتا ہوا وہاں سے چلا گیا، اور مجھے اب یقین تھا کہ وہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ رانیہ ہر چوتھے دن جنات کے پاس چلی جاتی، ان کے ساتھ سارا دن گزار دیتی۔ جب وہ وہاں سے واپس آتی تو اس کے پاس ڈھیروں تحائف ہوتے۔ میں اب رانیہ کے لیے بہت خوش تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو بھی جائے تو جنات اس کا ساتھ دیں گے۔ اس دن کے بعد سے دوبارہ ساجد کبھی واپس نہیں آیا۔ میں نے بھی خدا کا شکر ادا کیا۔ میں نے گھر میں ہی ایک بوتیک کا کام شروع کر لیا تھا۔ گاؤں کی لڑکیوں کو سلائی سکھاتی، کڑھائی سکھاتی اور ان کے نمونے شہر کی بوتیک پر بکنے کے لیے بھیج دیتی۔ میرا کام بھی خوب چل نکلا تھا۔ شادی کے نام سے ہی مجھے نفرت ہو چکی تھی، اس لیے میں نے دوبارہ شادی کرنے کا سوچا ہی نہیں، اور اگر اماں کبھی کہہ بھی دیتی تو میں اماں کو منع کر دیتی۔ اماں بھی بہت بوڑھی ہو چکی تھیں، اب زیادہ کام نہیں کر سکتی تھیں، اسی لیے میں یہی چاہتی تھی کہ اماں آرام کریں۔ پھر اتنے عرصے بعد جب رانیہ 10 سال کی ہو گئی تو ساجد مجھ سے معافی مانگنے چلا آیا۔ وہ کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا اور اب مرنے والا تھا، اس لیے مرنے سے پہلے اپنے سارے گناہ مجھ سے معاف کروانا چاہتا تھا۔ میں نے بھی اپنی بچی کے صدقے اسے معاف کر دیا،
لیکن اس کی یہ خواہش تھی کہ وہ رانیہ سے بھی ملے، لیکن میں اس بات کے لیے راضی نہیں ہوئی۔ آخر اس نے رانیہ کو تب اپنے گھر سے نکال دیا تھا جب وہ میرے پیٹ میں تھی، تو اب میں اسے رانیہ سے کیوں ملنے دیتی؟ آپ ہی بتائیے، میں نے ٹھیک کیا یا غلط؟ کیا مجھے رانیہ کو ساجد سے ملنے دینا چاہیے تھا یا نہیں؟